اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ثم الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب الذی قیل فی شانہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها فمن اراد الحکمت فلیأتها من بابها ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہراء وعلی ابنہما السید الحسن والحسین وعلی اولاد الحسین سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زمان ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون وقال السید الساجدین وزین العابدین الامام علی بن الحسین علیہ السلام ایہا الناس انا ابن مکہ ومنا انا ابن زمزم وصفا پر محمد وعلی محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے تمام مرحوم مومن مومنات کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، جملہ مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بر محمد وعلی محمد صلوات. خدائے لم یزل کی کتاب لا ریب میں اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ تم کبھی بھی باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ. یعنی جو حق کا مقام ہے، جو حق کی منزلت ہے، جو حق کا رتبہ ہے، جو حق کی جگہ ہے، کبھی بھی اس کو باطل نہ بٹھاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. یہ اس کتاب خدا کا حکم ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں سے سب سے منفرد کتاب ہے. جتنے بھی آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ نے کسی کتاب کی بھی ضمانت نہیں لی کہ یہ کتاب تحریف سے محفوظ رہے گی، تبدیلی سے محفوظ رہے گی. ان تمام کتابوں میں واحد کتاب جس کی ضمانت اللہ نے خود لی ہے وہ قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں. پس واحد کتاب تمام آسمانی کتابوں میں جس کے اندر تحریف جگہ نہیں پا سکتی.
اور اسے سب سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، یا کم از کم وہ جو ہماری دسترس میں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، یہ آپ کو ہر زبان میں انجیل کا ترجمہ مل جائے گا. جو چھوٹی چھوٹی علاقائی زبانیں، افریقہ میں چلے جائیں آپ، انڈیا میں چلے جائیں آپ، پاکستان میں چلے جائیں، جو چھوٹی چھوٹی علاقائی اور لوکل زبانیں ہیں، ان زبانوں میں بھی انجیل کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا. لیکن جو اصل انجیل ہے جس میں نازل ہوئی ہے، وہ کہیں پر موجود نہیں ہے. اصل انجیل جن الفاظ اس کے ترجمے موجود ہیں، لیکن اصل انجیل موجود نہیں ہے، اصل توریت موجود نہیں ہے. اللہ نے واحد یہ اعزاز قرآن کو عطا کیا ہے کہ جس صورت میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اسی میں برقرار ہے. ایک زیر زبر نقطہ اعراب تک جس کے اندر تبدیلی نہیں آئی. اور اللہ نے اس کتاب کو جامع للناس، تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے. مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، مومنوں کے لیے صرف نہیں ہے، تبیانا للناس، تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب بیان ہے، وضاحت ہے. البتہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ فائدہ اٹھانے میں صرف متقی ہیں. ہدی للمتقین، نازل سب کے لیے ہوئی ہے. جو علماء نے مثال بھی بیان کی ہے کہ جب سب کے لیے نازل ہوئی ہے تو سب فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جبکہ سب انسانوں کو ہدایت کی ضرورت بھی ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو ہدایت کی ضرورت نہ ہو. اب وہ ہدایت صحیح معنی میں جو غلط معنی میں ہو، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ہادی ہے. برے انسانوں کے برے ہادی ہیں، اچھے انسانوں کے اچھے ہادی ہیں. یعنی کوئی انسان بھی ہدایت کے بغیر اس کائنات میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، رہنمائی کے بغیر بسر نہیں کر سکتا. لیکن اس سے ہدایت صرف مومن کیوں اٹھائیں گے؟ اس کی مثال جو علماء نے دی، گیا کہ انسان ہے، بس آپ تصور کریں یہاں پہ پانی ختم ہو جائے ایک دم سے، پانی ہے ہی نہیں بالکل، اور سب انسان پیاسے ہیں، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. پیاس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہے، کسی مذہب کا نہیں ماننے والا. اگر پیاس، پانی کی کمی ہو جائے تو پیاس سب کو لگے گی، پر جو نیڈ ہے، جو احتیاج ہے، وہ سب کے اندر موجود ہے. اور آپ سوئے ہیں اور رات کو اعلان ہوا ہے کہ بھئی آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے آپ کو پانی کی، اور پانی کہیں اور سے نہیں ملنا، آنا ہی نہیں پانی. لیکن رات کو 2 بجے بارش ہونی ہے، اعلان کر دیا گیا، اور آپ کو احتیاج بھی، ضرورت بھی ہے، نیڈ بھی ہے، نیڈ کلیئر ہے آپ کی. اب ایک انسان رات کو سویا ہے، جب بارش کا وقت ہے تو غفلت کا شکار ہے، نیند کا شکار ہے. برتن جس میں اس نے پانی کو جمع کرنا تھا کمرے سے باہر نکلا ہے اور اس برتن کو الٹا رکھ دیا ہے. بارش آ رہی ہے، اس کی نیڈ بھی ہے، احتیاج بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن برتن کو سیدھا رکھنے کی بجائے برتن کو الٹا رکھ دیا ہے. جب صبح جا کے برتن کو دیکھے گا تو اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہیں ہوگا. یا ایک انسان ہے، اس نے برتن تو تیار کیا ہوا ہے لیکن گندا برتن تیار کیا ہوا ہے، نجس برتن تیار کیا ہوا ہے، اور اس نجس برتن کو، گندے برتن کو جا کے باہر رکھ دیا ہے. وہ بارش جو رحمت تھی، جو برکت تھی، جس نے تشنگی اور پیاس بجھنی تھی، وہ فراوان آئی ہے، لیکن اس کا ظرف، اس کا برتن ناپاک تھا. وہ قرآن کی جو رحمت ہے، قرآن کی جو برکت ہے، قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کا جو نور ہے، وہ سب کے لیے خدا نے نازل کیا، ہر انسان کے لیے. لیکن ہدایت کون پا رہے ہیں؟ جن کے دل پاکیزہ ہیں، جن کی روح پاکیزہ ہے.
اسی لیے کہا گیا کہ جو ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، جس کی روح پاکیزہ ہے، اس کی جو ذمہ داریاں مقرر کی گئی ہیں ہم سب کی، ایک ذمہ داری جہاں پر اللہ نے حفاظت قرآن کی ذمہ داری اپنے لیے لی ہے، وہاں پر ہم پر بھی واجب قرار دیا ہے کہ اس قرآن کی عزت و احترام کا خیال کریں۔ یعنی ایک مسلمان گھر میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتا کہ اللہ نے چونکہ ضمانت لے لی ہے، اب اگر قرآن کہیں پہ جلایا جاتا جا رہا ہے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہدایت پر مشتمل ہے، وہ کتاب جو منطق پر مشتمل ہے، وہ کتاب جو لاجک پر مشتمل ہے، جس کتاب کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا جناب سلمان سے؟ اے سلمان، جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صرف تدبر کی بات نہیں ہو رہی، تلاوت کی بات ہو رہی ہے، جسٹ سمپل ریسیٹیشن کی بات ہو رہی ہے، کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ایک حرف کے بدلے میں 70 ملائک خلق کرتا ہے، جو اس انسان کے لیے قیامت تک تسبیح انجام دیتے ہیں۔ حضرت یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنے حروف ہیں؟ یعنی پورے سنٹینس کی بات نہیں کی، پورے جملے کی بات نہیں کی، پورے کلمے کی بات نہیں کی، بلکہ حرف کی بات کی ہے۔ اب بسم اللہ میں ایک بے ہے، ایک سین ہے، ایک میم ہے، ایک ایک حرف کے مقابلے میں اللہ 70 ملائک کی یہ ذمہ داری مقرر کر رہا ہے کہ اس قاری کے لیے، اس پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعا کرتے رہیں۔ اور فرمایا جب یہ ختم قرآن کر لیتا ہے، توفیق دے انسان کو کہ خدا انسان قرآن پورے کو ختم کر لے، پڑھ لے پورے سے، صرف جس سمپل تو اللہ کے نبی سے حدیث میں فرماتے ہیں کہ خدا اس مومن کو 313 انبیاء کے اعمال کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 313 خاص عدد ہے، خاص عدد ہے 313، جو مختص ترین عدد ہے اسلام میں وہ 313 کا ہے۔ جنگ بدر میں جو نبی کے ساتھی تھے، جن کے دوسرے اللہ نے ملائک کو نازل کیا تھا، وہ 313 تھے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو جو امام کے ساتھ جو کمانڈر ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان پورے قرآن کو ختم کر لے تو اللہ 313 انبیاء کی زحمتوں، محنتوں اور عبادتوں کے برابر اس مومن کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا کا ثواب ہے، کا آخرت میں جہاں پر میزان پر اندھیرا ہے، آخرت میں روشنی نہیں ہے عزیزو۔ ہم نے سب نے قبر کی تاریکی کے بارے میں سوچا، قبر بڑی تاریک ہے، نہیں نہیں نہیں، برزخ کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کی تاریکی، ان میں اندھیرا قبر سے کہیں بڑھ کے ہے۔ میزان کے دن کا اندھیرا، پولیس صراط سے گزرنے کا اندھیرا، کہ وہ انسان، وہ مومن جس نے قرآن کو اپنا مونس و غمخار بنا لیا، ساتھی بنا لیا ہے، یہ قرآن قیامت کے ہر مرحلے میں اس کو نور فراہم کرے گا۔ نور بن کے اس کے سامنے آئے گا۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ جب میدان محشر میں جب خدا کی سب مخلوق جمع ہوگی، سب مخلوق جمع ہوگی، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام علماء، تمام بزرگ ہستیاں، اچانک اس پورے مجمع میں ایک خوبصورت جوان سامنے آئے گا، جس کا حسن و جمال، جس کا نور سب سے الگ ہوگا۔ تو ہر صف میں موجود انبیاء کہیں گے یہ کون ہے؟ تو کوئی کہے گا ممکن ہے جتنا جمال اس کے چہرے پر ہے، جتنا نور اور روشنی اس کے چہرے پر ہے، ممکن ہے یہ شہداء میں سے ہو۔ شہداء کہیں گے کہ اس کے چہرے پر جتنا جمال ہے، جتنا نور ہے، ممکن ہے یہ مخلصین میں سے ہو، جتنے بھی مراتب ہیں۔ اور جب خدا کی طرف سے عزت ملے گا تو خود پوچھو یہ کون ہے،
اور وہ نوجوان تعارف کرے گا تو وہ کہے گا میں اللہ کی کتاب ہوں، کتاب اللہ ہوں۔ بس عزیزو وہ قرآن جو تبیان کا ذریعہ ہے، جو بیان کا ذریعہ ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اگر اس قرآن کی کہیں پر بھی توہین ہو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک مومن ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ شریف فریضہ ہے، واجب ہے ہم پر، ہم ڈیفینڈ کریں قرآن کو، اس لیے کہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں۔ ممکن ہے باقی تمام کے بزرگوں نے زندگی میں قرآن کے ساتھ تمسک رکھا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس امام نے شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ہم سے بڑھ کے محافظ قرآن کوئی اور نہیں ہو سکتا، شرعی ذمہ داری ہماری۔ اور دشمن کو بھی معلوم ہے، جو دشمن قرآن کو جلا رہا ہے، توہین کر رہا ہے اپنی طرف سے، چونکہ لاجک نہیں لا سکتا، دلیل نہیں لا سکتا، قرآن کے ساتھ ساتھ وہ کسی کی تصویر بھی جلا رہا ہے، چونکہ اسے بھی معلوم ہے اگر اس دنیا میں قرآن کے کوئی محافظ ہے تو یہ لوگ ہیں۔ قرآن کو جلایا ہے، اس کے ساتھ رہبر کی تصویر کو بعد میں جلایا، اگر آپ نے پورے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو۔ آل سعود میں سے کسی کی تصویر کو نہیں جلایا، عرب کے کسی مسلمان بادشاہ کی تصویر کو نہیں جلایا، باقی پورے اسلامی ممالک کے کسی بھی حکمران کی تصویر کو نہیں جلایا۔ دشمن کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کا پین کس کے دل میں ہے، درد کس کے دل میں ہے۔ بس اللہ کی وہ کتاب جو لا ریب ہے، اللہ کی وہ کتاب جو ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی وہ کتاب جو قدم قدم پر ہمیں نور عطا کر رہی ہے، اللہ کی وہ کتاب جو محشر میں، جو قبر میں، جو برزخ میں، جو صراط میں ہمارے لیے نور کا ذریعہ بیان کر رہی ہے، وہ قرآن یہ فرما رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ باطل اپنے اوپر حق کا لباس پہن لے گا، حق کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا طریقہ بالکل حق کی طرح ہوگا، بالکل حق کی طرح ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں باطل کی علامت، باطل اور حق میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ حق کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، پوری دنیا ایک طرف چلی جائے حق اکیلا بھی کھڑا رہتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ دنیا کے جو سیاسی حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے حق اکیلا کھڑا رہتا ہے۔ یہ باطل ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، باطل سہارے کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا، اور بالخصوص باطل اپنے وجود کے لیے حق کا سہارا لیتا ہے، حق کا لباس پہنتا ہے۔ اب وہی باطل جس کا نمائندہ امام سجاد کے دور میں یزید تھا، یزید باطل محض ہے، ایبسولوٹ باطل ہے، اس باطل کے چہرے سے جس امام نے نقاب ہٹایا ہے، اس باطل کو جس نے لاچار کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، جس نے باطل کو اس کے اپنے گھر میں ذلیل و رسوا کیا، اس کا نام امام سجاد ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جب کوئی مجلس ہو رہی ہو، کسی گھر میں مجلس ہے، کسی امام بارگاہ میں مجلس ہے، کسی حسینیہ میں، کسی مرکز میں، تو اعلان کیا جاتا ہے یا اشتہار میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ یہ مجلس فلاں مقام پر جمع ہو رہی ہے، مقام لکھتے ہیں، وینیو۔ اس مجلس کے فلاں خطیب ہیں جو مقرر ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس خطیب کا یہ ٹاپک ہے۔ 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں، 3 اعلان کیے جاتے ہیں: مجلس کا مکان، مجلس کا خطیب، اور مجلس کا موضوع۔ کربلا کی جو سب سے پہلی مجلس ہوئی ہے، مکان کیا ہے؟
دربار یزید. دربار یزید کون ہے؟ خطیب کون ہے؟ زین العابدین. موضوع کیا ہے؟ ولایت اہل بیت. بس کربلا کے بعد جو سب سے پہلی حق والی مجلس برپا ہوئی ہے اس کا موضوع ہے ولایت. کربلا کا موضوع ہے ولایت. جو کربلا کا وارث ہے وہ جب کربلا کا تعارف کرواتا ہے تو ولایت کے ساتھ کرواتا ہے عزیزو. پس وہ عزاداری کیا؟ وہ دین کی کوئی بھی چیز جو ولایت کے بغیر ہو وہ دین ہے ہی نہیں. جب امیر المومنین جنگ صفین کے لیے جانے لگے تو عبداللہ بن عباس ساتھ ہیں. کہتے ہیں مولا مجھے ذرا اجازت دیجیے میں جا کے دشمن کے لشکر کا ملاحظہ کروں، دیکھوں دشمن کے لشکر کو. جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے، قرآن لے کے کھڑا ہوا ہے. واپس آتا ہے ڈرتے ڈرتے، مولا ہم کن کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں جو شریعت کے سارے کام انجام دے رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں شریعت میں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں شریعت میں ہے، سجدہ کر رہے ہیں شریعت میں ہے، رکوع کر رہے ہیں شریعت میں ہے، تلاوت کر رہے ہیں شریعت میں ہے. امام نے کیا فرمایا؟ کہا ان کی طرف نہیں دیکھو، میری طرف دیکھو، چونکہ میں عین شریعت ہوں. عین شریعت علی ہیں، اہل بیت ہیں، ولی حق عین شریعت ہے. اگر کوئی بھی کام شریعت کے نام پر کیا جائے، دین کے نام پر کیا جائے اور ولایت کو اس میں سے نکال دیا جائے، وہ کوئی کام بھی ہو، نماز جیسا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شریعت نہیں ہو سکتی. جب نماز ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، تو عزاداری ولایت کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ جو وارث عزا ہے جس نے پوری دنیا کو، اور عزیزو اس امام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، جس کو شیعہ اور سنی سب سکولر نے لکھا ہے، سب نے. کیا حدیث ہے؟ بڑی معروف ہے، سب کو یاد بھی ہے کہ نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. سب کو یاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس حدیث کی تفسیر میں، وضاحت میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ حدیث کا جو پہلا فراز ہے، پہلا حصہ جو بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. کیا پہلا حصہ؟ الحسین منی، حسین مجھ سے. ہر نواسا نانے سے ہوتا ہے، ہر بیٹا بیٹی نانے سے ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے. لیکن جو حدیث کا دوسرا حصہ، دوسرا فراز ہے، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. یہ کیسے ہے؟ بھئی نواسا تو نانا سے ہو سکتا ہے، نانا کیسے نواسے سے ہو گیا؟ بہت سی تفسیریں لکھی گئی. جو ایک تفسیر جو سنی علماء نے، شاہ محدث دہلوی نے، ہمارے برصغیر پاک و ہند کے بڑے معروف سنی عالم ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیعہ کے بہت مخالف ہیں، بلکہ برصغیر میں جو شیعہ کے خلاف پہلی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ان کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ، جس میں بہت سے مغلظات شیعہ کے بارے میں بیان کیے گئے. جب اس حدیث کی تشریح پہ پہنچے ہیں کہ حدیث کا پہلا ایسا سب کو سمجھ آ رہا ہے، دوسرا ایسا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حسین تو رسول سے ہے، نواسا تو نانے سے ہے. نانا کیسے نواسے سے ہے؟ رسول کیسے حسین سے ہے؟ تو کہا کوئی بھی کام، کوئی بھی مشن جو ہوتا ہے اس کی ایک علت ہوتی ہے جسے علت محدثہ کہتے ہیں یا علت محدثہ کہتے ہیں، یعنی وہ علت، وہ ریزن جس کی وجہ سے وہ کام وجود میں آیا ہے. یعنی اگر وہ علت نہ ہوتی، وہ فیکٹر نہ ہوتا، وہ ایلیمنٹ نہ ہوتا تو یہ چیز وجود میں ہی نہ آتی. اسلام ایک مشن ہے،
اس مشن کی علت محدثہ کون ہے؟ نبی اکرم ہے۔ بے دین کس نے سکھایا ہے؟ شریعت کس نے سکھائی ہے؟ اسلام کس نے سکھایا ہے؟ کس کے وجود کی وجہ سے کون اس کو وجود میں لانے کا باعث بنا ہے؟ علت محدثہ کون ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ اس لیے اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں دین کی سمجھ ہی نہ آتی۔ دین سمجھا ہے اللہ کے نبی نے۔ علت محدثہ ضروری ہے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے، لیکن علت محدثہ سے جو زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے وہ ہے علت مبقیہ، وہ چیز جو اس چیز کی بقا کا باعث بنی ہے۔ یہ مسجد آپ نے بنا دی ہے، آپ علت محدثہ ہیں، بس مسجد کے باقی رہنے کی بھی تو ضرورت بھی ہے نا، تاکہ وہ پرپز، وہ مقصد پورا ہو سکے۔ پس علت محدثہ کا نتیجہ، رزلٹ اس بات پر موقوف ہے کہ علت مبقیہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اسلام کے لیے علت محدثہ ہیں، اسلام کے وجود میں آنے کا باعث بنے ہیں۔ اور اگر کوئی شخصیت اسلام کی بقا کا باعث بنی ہے اور رسول کی بقا کا باعث بنی ہے تو اس کا نام حسین ہے۔ پر جس طرح رسول حسین سے ہیں، اس طریقے سے رسول کی بقا، دین کی بقا، اسلام کی بقا بھی حسین سے ہے۔ پر جو نسبت رسول میں اور حسین میں ہے وہی نسبت کربلا اور سجاد میں ہے۔ سید الشہداء کربلا میں وجود آنے کی علت ہے، کربلا کی علت محدثہ کا نام حسین ہے، اور کربلا کی علت مبقیہ کا نام سجاد ہے۔ اگر سجاد کے خطبات نہ ہوتے، اگر اس امام غیور کے زحمتیں نہ ہوتی تو کربلا باقی نہ بچتا۔ اور کیسے خطبات دیے میرے مولا نے۔ دیکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ان میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امام کے ان کارناموں کی طرف متوجہ ہوں، امام کے اس شجاعت کی طرف، اس بہادری کی طرف۔ رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ امام جس ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں، 40 سال سے وہ بنی امیہ کے قبضے میں وہ شہر، 40 سال سے، جہاں پر اہل بیت کو مسلمان ہی نہیں جانا جاتا۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے نام پر دھبا ہیں، بنی امیہ ان کو اسلام کا سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کر رہی تھی۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے جیسو۔ آج کا مورخ، بالخصوص اگر میں پاکستان کے حوالے سے بھی جو ایک بل پاس ہوا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے نوجوانوں کی کہ ہم مکتب اہل بیت کا دفاع کریں، واجب ہے ہم پر اس دین کا دفاع کریں۔ یعنی وہ لوگ جو ناسور ہیں اسلام کے دامن میں، دھبا ہے اسلام کے دامن میں، ان کو اسلام کا سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جن کی زحمتوں سے، جن کی محنتوں سے، جن کی شہادتوں سے دین بچا ہے، ان کو اس طریقے سے لکھا جا رہا ہے گویا اس نام کے افراد دین میں ہیں ہی نہیں۔ ابھی نصاب تیار کیا جا رہا ہے، قاضی شرح، وہ ملعون فرد جس نے سید الشہداء کے قتل کا مذہبی فتویٰ دیا تھا، ابھی جو نیا نصاب تشکیل پایا، یہ بل بھی اسی کی ایک ریفلیکشن ہے۔ وہ کیا ہے بل؟ اس بل میں کیا ہے کہ اسلام کا نبی کے بعد جو سب سے بڑا قاضی ہے، جو سب سے بڑا جج ہے، اس کا نام قاضی شرح ہے۔ علی کا مقام قضاوت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قدم قدم پر اللہ کے نبی نے فرمایا، یا علی انت اقضی الناس، اے علی اگر لوگوں کے درمیان وہ شخص جس کے پاس سب سے بڑا قضاوت کا حق ہے، آپ ہیں۔ جب بہادری کی بات آ رہی ہے تو خالد ابن ولید
جو دھبا ہے، جو ننگ ہے اسلام کے دامن میں، اس کو عالم اسلام کا سب سے بڑا بہادر سیف الاسلام کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، وہ جس سے نبی ناراض ہوئے خالد سے، وہ خالد بن ولید جو صحابہ کا قاتل ہے، مالک بن نویرہ کے گھر پر، ان کے قبیلے پر حملہ کیا ہے، پہلے خلیفہ کے دور میں گئے قبیلے پر حملہ کیا ہے۔ وہ مالک بن نویرہ جو حافظ قرآن ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، نیک اور متقی انسان ہیں، قتل کیا ان کو، اور اسی رات اس کے حرم کے ساتھ تجاوز کیا ہے۔ یعنی ایسے شو کیا جا رہا ہے، ایسے دکھایا جا رہا ہے۔ آج کا مورخ جو ہے وہ اصل میں وہی بنی امیہ کی جو تاریخ ہے اس کا استمداد ہے۔ تو بس یہی اسلام کے ہیرو ہیں، یعنی جو اسلام میں زیرو جن کا مقام ہے ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، اور جو اسلام کا حقیقی ہیرو ہے، جس کے بغیر کوئی ایک جنگ بھی فتح نہیں ہوئی۔ جنگ بدر میں 70 لوگ مارے گئے کفار کے، 45 جن میں سے امیر المومنین کی تلوار کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ جنگ احد میں جب دوبارہ حملہ ہوا ہے، چونکہ اس جنگ کو جہاں پر اللہ کے نبی نے اس دستے کو مقرر کیا تھا اور کہا تھا جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا مال غنیمت کی وجہ سے، اور یہ خالد بن ولید اس نے دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا اللہ کے نبی پر، اور تمام مسلمان بھاگ گئے ہیں۔ کون نبی کا دفاع کر رہا ہے؟ ایک شخص ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ۔ روایت یہ بیان کرتی ہے جس طریقے سے شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے۔ 70 سے زیادہ جنگ احد میں امیر المومنین کے جسم پر زخم لگے ہیں، 70 سے زیادہ۔ اور روایت میں یہ کہ چونکہ امیر المومنین جب زرہ پہنتے تھے صرف سینے پر پہنتے تھے، صرف سینے پر، پشت پر زرہ پہنتے نہیں تھے۔ تو پوچھا یا علی، جنگ میں جو جنگ کا ایک لباس ہے آپ پورا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ چونکہ زرہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سے سینہ کور ہوتا ہے، ایک سے پشت کور ہوتی ہے۔ تو کہا علی سینے کو اس لیے کور کرتے ہیں تاکہ سامنے سے دفاع ہو سکے، اور علی نے پشت پر اس لیے کبھی زرہ نہیں پہنی چونکہ علی نے میدان جنگ سے کبھی پشت دبا کر بھاگنا ہی نہیں۔ وہ پشت پر زرہ پہنے جس نے پشت دکھا کر بھاگنا ہو۔ حالت یہ جنگ احد میں اللہ کے نبی محاصرے میں آ چکے ہیں، اللہ کے نبی یعنی پورا دین محاصرے میں آ چکا ہے۔ یعنی اگر وہاں پر اللہ کے نبی کو ختم کر دیں تو پورا دین گویا ختم ہو گیا۔ کون ہے دین کا محافظ؟ کون ہے دین کا ہیرو؟ کس نے بچایا رسول اللہ کو؟ اپنے جسم پر 70 زخم کھا کے۔ جنگ خندق دیکھ لیجیے، چونکہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد منافقین کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ جنگ خندق میں لوگوں کو جمع کیا، 10,000 کا لشکر، اس زمانے 10,000 کا لشکر بہت زیادہ ہوتا ہے، 4,000 گھوڑے، اور لشکر نے کہا کہ حملہ کرنے سے پہلے سب کے سب مکہ میں آؤ۔ سب کے سب کعبہ کے گرد جمع ہو گئے اور باری باری اپنے جسم کو کعبہ کے ساتھ لگایا اور یہ قسم کھائی ہے کہ یا ہم مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے یا خود مر جائیں گے۔ یہ عہد کر کے مکہ کے اندر نکلے سب مشرکین، صرف مشرکین نہیں، جب نکلے تو یہودیوں کے بھی اپنے ساتھ ملے جو ارد گرد قبیلے تھے، 10,000 کا لشکر۔ اور اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا ہے تو خندق کھودی گئی، جو 5 کلومیٹر لمبی خندق تھی۔ جو مومنین حج کے لیے گئے ہیں جب مدینہ جاتے تو ابھی وہ خندق کے آثار موجود ہیں، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف باغات تھے، ایک طرف آبادی، اور سامنے خندق، تاکہ دشمن سامنے سے نہ آ سکے۔ 5 کلومیٹر لمبی خندق اور 4 چوکیاں بنائی ہیں۔ ہر چوکی پر اللہ کے نبی نے ایک مہاجر کو، ایک انصار کو کھڑا کیا ہے، اور مہاجر کے ساتھ 40 مہاجر مجاہد ہیں
اور انصار کے ساتھ 40 انصار مجاہد ہیں. یعنی گویا ہر چیک پوسٹ پر 80 کے قریب سپاہی کھڑے کیے ہیں. اتنی بڑی خندق ہے، اول تو کوئی آئے گا نہیں، اور کوئی آ جائے تو آپ نے اسے مار دینا ہے. اتنی بڑی خندق، اور یہ سب مشرکین دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھیں ہم کعبہ میں وعدہ کر کے آئے ہیں، یا مار دیں گے یا مر جائیں گے. تو کہا جو عرب کے سب سے زیادہ بہادر لوگ ہیں پورے اس 10,000 کے لشکر میں، جن کا کوئی مثال نہیں ہے، ان کو جمع کرو. 10,000 کے لشکر میں 6 افراد کا انتخاب کیا گیا، 6 افراد کو، جن میں ایک عمر ابن عبد الود ہے. کہتے چلتا تھا تو ایسے، یعنی ایک بندہ ہزار کا مقابلہ کرتا تھا، مشہور تھا. اور 5 بندے، ایک بیٹا اس کا اور 4 بندے اور اس کے ساتھ نکلے ہیں. اور ان 6 کے 6 بندوں نے خندق کو کراس کر لیا ہے. آئے ہیں اس خیمے میں کے پاس جس خیمے میں نبی موجود ہے. جنگ خندق نہیں پڑھنا، لیکن یہ بتانا ہے کہ اسلام بچایا کس نے ہے، اسلام کا ہیرو کون ہے، اسلام کس کی شجاعت کا صدقہ ہے، اسلام کس کی بہادری کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ عمر بن ولایت نبی کے خیمے کے پہلے دور کھڑا ہے اور للکارتا ہے کہ نکلو باہر، نکلو باہر، اور کوئی نہیں نکل رہا. یعنی سب لوگ نبی خیمے میں موجود ہیں. اور جب وہ پکارا ہے تو امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے. اس کی اتنی جسارت ہوئی کہ نبی کے خیمے کے پاس آتا ہے اور نبی کے خیمے پہ تیر مارتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے، اور باقاعدہ اندر جھانک کے کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو مقابلے کے لیے بلا رہا ہوں. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ہاتھوں مر کے شہید ہو جائے، جنت میں چلا جائے، یا مجھے مار کے غازی بن جائے پھر بھی جنت اس کے نصیب میں ہو جائے. کتنی گستاخی کر رہا ہے، کتنی جسارت کر رہا ہے، اور مسلمانوں پر سکوت داری ہے. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں من لحاظ القلب، وہ نبی جو مجسمہ اخلاق ہے، وہ نبی جس کی زبان سے ایک حرف بھی نامناسب جاری نہیں ہوتا، وہ نبی جس کی زبان وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی ترجمان ہے. اب اللہ کے نبی اگر کسی کو کہہ رہے کہ کون ہے جس کتے کی زبان بند کرے، تو اللہ کے نبی انسان کو نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ کے نبی اس کی حقیقت بتا رہے کہ جو ظاہر تمہیں انسان نظر آ رہا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن باطن میں حیوان ہے، باطن میں حیوان ہے. پھر کوئی نہیں اٹھا تو پھر امیر المومنین اٹھے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب علی بار بار اٹھ رہے تھے اور پکار بھی رہا تھا تو اللہ کے نبی کیوں روک رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اللہ کے نبی کو بھی معلوم تھا اس طرح کے خائن مورخین کا، کہ بعد میں ممکن ہے کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو اٹھ کے لڑنے جانا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں روک لیا. اللہ کے نبی ایک ایک کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب علی اٹھے، اب اللہ کے نبی نے علی کو اپنے پاس بٹھایا، اپنا امامہ سر سے اتارا، علی کے سر پر رکھا. وہ تلوار جو ذوالفقار تھی اللہ کے نبی نے علی کے حوالے کی. اور جب علی اٹھے اور چلے ہیں، عمر بن ود کے تو کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ پورے کا پورا ایمان، پورے کا پورا حق، پورے کے پورے کفر اور پورے کے پورے باطل کے مقابلے میں جا رہا ہے. اسی طرح کے نبی نے فرمایا تھا، جناب ابو ذر سے دیکھو، ابو ذر کبھی بھی حق کے بارے میں تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. اگر پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو اور علی ایک طرف کھڑا ہو، تم کائنات کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ کھڑے، اس لیے کہ جہاں پر علی کھڑا ہوگا وہیں پر حق ہوگا. حق کی پہچان علی ہے. اب جب امیر المومنین چلے ہیں اور سامنے سب سے پہلے عمر بن عبد الود آیا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں کہ دیکھو، میں اپنے دشمن کو
3 مہلتیں دیتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کہتے نہیں مسلمان تو میں نہیں ہوں گا، لڑنے کے لیے آیا ہوں. پھر فرمایا واپس چلے جاؤ. کافر ہے لیکن کچھ غیر تو اس کے اندر موجود ہے. اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو عرب کی خواتین پوری زندگی میرا مذاق اڑائیں گی کہ جنگ سے بھاگ کے آیا تھا. تو فرماتے تو پھر تم نیچے اتر آؤ. اب یہ تکبر میں، نخوت میں، غرور میں اترتا ہے اور اترنے کے بعد اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیتا ہے. جس پر آیا ہے، جس کا محسن اس کو لے کر آیا، جس نے سواری دی اسے. روایت میں کہ امیر المومنین نے کبھی بھی اپنے دشمن پر 2 وار نہیں کیے، ہمیشہ 1 وار کرتے تھے. یا سر پہ کرتے تھے اور جسم دوئی سے ہو جاتا تھا، یا کمر پہ کرتے جسم دوئی سے. امیر المومنین نے کبھی بھی اپنے دشمن پر 2 وار نہیں کیے تاریخ میں. پوری امیر کی تاریخ گواہ ہے. واحد دشمن جس پر امیر المومنین نے 2 وار کیا یہ ہے. جب آیا تو امیر نے سب سے پہلے اس کی ٹانگوں کو کاٹا ہے. کہا علی نے تم سے تمہارے اس محسن کا انتقام لیا ہے. امام عادل ہے علی. علی پسند نہیں کرتے کہ کسی پر بھی علی کے سامنے ظلم کیا جائے. ڈریں عزیزو، کسی پر ظلم نہ کریں، کبھی ظالم کے ساتھ نہ ہو. ہم کربلا کیوں مناتے ہیں؟ میں کربلا مناتے ہو زیادہ کریں. ہمارا سب سے بڑا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ حسین اور اولاد حسین پر بڑا ظلم کیا گیا. یہی ہم کہتے ہیں نا. تو کیا جو حسین کے ماننے والا ہے وہ ظالم کا ساتھی ہو سکتا ہے؟ اس ظالم کا مددگار ہو سکتا ہے؟ عزاداری میں حسین کے دشمنوں کو تبرہ کرنے میں جو سب سے بڑا ہم کہتے ہیں یہ چونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے. تو میں جو حسین کا ماننے والا ہوں، حسین کا عزادار ہوں، حسین کا ماتمی ہوں، حسین کا مرثیہ خان ہوں، حسین کی شان بیان کرتا ہوں. کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے زمانے کے ظالموں کا حامی بن جاؤں، ظالموں کی حمایت کروں، طاغوت کی حمایت کروں، مستکبرین کی حمایت کروں؟ بالکل حسین ہی کر نہیں سکتا یہ کام. تو امیر المومنین نے پہلے اس کے پاؤں کاٹے، پھر اس کے بعد دوسرا وار کیا ہے. اب اس کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، وہ آگے بڑھا ہے. اس نے حملہ کیا، امیر المومنین نے اس کو بھی مار دیا. اب باقی جب 4 لوگوں نے دیکھا ہے تو بھاگ پڑے ہیں کہ علی سامنے آ گیا ہے، ہمارا سب سے بڑا کمانڈر مارا گیا ہے. جب بھاگ رہے ہیں نا تو 3 تو آگے چلے گئے، ایک پیچھے رہ گیا جو تھوڑا، اس کا نام تاریخ نے زرار لکھا ہے، زرار ابن خطاب. جب بھاگ رہے ایسا ایسا گھوڑے تو اسے آواز ہے کہ اس کا پیچھا کر تعاقب کر رہا ہے. تو ذہن میں سوچتا ہے کہ تعاقب کرنے والا علی نہیں ہو سکتا، چونکہ علی کے سامنے جو بندہ آیا ہے اور علی کے سامنے فرار کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی سے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. علی سے دشمن بھی زندگی کی بھیک مانگے تو علی اسے بھیک عطا کرتے ہیں. علی دشمن کو بھی زندگی خیرات دیتے ہیں. یہ میرے پیچھے جو آواز آ رہی ہے نا، یہ علی کی آواز نہیں ہو سکتی. اور یقین علی نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا. اس نے یہ سوچا کہ 2 تو علی نے مار دیے، اب یہ فرار کر رہے ہیں، اب میں بھی جاؤں اور جا کر ان میں سے کسی ایک کو مار دوں تاکہ میرا نام بھی مجاہدین کے صف میں آ جائے کہ بھئی جنگ خندق کے جو مجاہد تھے، جو فاتح تھے، اس میں علی نے اگر 2 مارے تو ایک میں نے بھی مارا. اب وہ غصے میں لے کر تلوار بھاگ رہے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میرے پیچھے علی تو ہو نہیں سکتا. جب اس نے گھوڑا گھمایا دیکھا کوئی اور صاحب ہے. اب اس نے تلوار نکالی. جب تلوار نکالی تو اب یہ کانپنا شروع ہو گئے. جب کانپتے ہوئے دیکھا تو کہا جاؤ تمہیں معاف کیا، اور جب تک زندہ ہو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تمہاری زندگی میری خیرات ہے. کون ہے فاتح خندق؟ جب اسلام خطرے میں تھا، جب نبی کا خیمہ خطرے میں تھا، کس نے آ کے بچایا؟ علی نے بچایا. اور آج کا مورخ کہتے علی کا گویا کوئی کردار ہی نہیں اسلام کے اندر. علی اسلام کا ہیرو ہے ہی نہیں، ایک عام آدمی تھا. اس کا اعلان حسین کے علی نے شام کے منبر پر کیا کہ علی کون ہے. کہا اللہ نے ہمیں اچھے
عطیہ دیے ہیں، تحفے دیے ہیں. اوتین العلم والحلم والشجاعت. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے. وقت گزر گیا ہے. اگر ابو طالب کا علی اپنے وقت کا سب سے شجاع امام ہے تو حسین کا علی بھی اپنے وقت کا سب سے شجاع امام ہے. شجاعت کا مظہر ہے. شاید احد، بدر، خندق، خیبر کو فتح کرنا آسان تھا، لیکن شام کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا عزیزو. اس لیے کہ علی کے ساتھ مخدرات عصمت میں سے کوئی نہیں تھا. علی کئی مہینوں کے بھوکے پیاسے نہیں تھے. علی کے ہاتھ ہتھ کڑی میں بند نہیں تھے. علی کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں. علی کے گلے میں طوق نہیں تھا. اور علی کے ارد گرد سب کے سب علی کے حامی تھے. اور علی ابن حسین کی شجاعت دیکھیں، کتنے دن کا بھوکا اور پیاسا امام ہے، سامنے سب حامی نہیں ہے. وہ لوگ کہ جب میرے مولا دربار شام کی طرف چلے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے. اور مقتل کی کتابیں یہ بیان کرتی ہے کچھ لوگ جو چھتوں پر کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں آگ ہے، جو امام کے امامے پر سر پر آگ ڈال رہے ہیں. کس طریقے سے اس آگ کو بجھایا غریض ہو چکے. آج کی رات میرے مولا کی شاد کی رات ہے. بس چند جملے مسائل کو آپ کی زحمت تمام. جب میرے مولا کی شاد ہو گئی، امام محمد باقر اسلام آئے اور دیکھنے کے بعد عزیزو شاید مولا کے ذہن میں بھی یہ تو آیا ہو نا کہ امام سجاد کی قبر جو جھکی ہوئی ہے، اس جھکی ہوئی قبر کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب عزیزو وہ زینب کو، وہ ام کلثوم کو، وہ سکینہ کو بے مقدہ و چادر دیکھتا تھا عزیزو. جب میرے مولا نے وہ 35 سال کے بعد جب شہادت ہوئی اور امام ابو بکر آئے آگے اپنے بابا کو غسل دینے لگے ہیں، جب جسم پر پانی ڈالنا شروع کیا تو ایک دم سے چیخ مار کے رونا شروع کیا. یہ صحابی نے پوچھا مولا گریو کیوں فرما رہے؟ کہا میں اپنے بابا کے گلے میں ابھی تک بھی توق کا نشان دیکھ رہا ہوں. میرے بابا کے جسم پر ابھی بھی رسیوں کے نشان ہے، ابھی بھی ان زنجیروں کے نشان ہے. عزیز و تاریخ جو بیان کرتی ہے ائمہ میں 2 امام ہیں، 2 معصوم ہیں جو نہلاتے دوسرے معصوم کو روئے ہیں. ایک امام باقر ہے اور ایک میرے مظلوم مولا امیر المومنین ہے. جب رات کی تاریکی میں شہزادی کو غسل دینا شروع کیا، اسما ساتھ ہے، اچانک علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا. اسما پوچھتی ہے مولا کیا ہوا؟ کہا اسما میں نے ابھی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، ابھی میں نے زہرا کی شکستہ بازو کو دیکھا ہے. گریہ کرنا شروع کیا. میں کہا مولا، اے مولا امام بھاگے، آپ نے اپنے بابا کے گلے میں رسیوں کے نشان دیکھے، آپ نے گریہ کیا. میرے مولا علی، آپ نے دختر رسول پر نشان دیکھے. میں قربان جاؤں سید سجاد کے، جب اپنے بابا کو دفن کرنے آئے ہیں جسم کا کوئی حصہ زخم نہیں تھا، ایک چادر بچھائی. بنو اسد کے بچوں سے کہا، لوگوں سے کہا آؤ میری کمک کرو، میرے بابا کا لاشا، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، گٹھری بنائی، لاشے کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد انگلی سے لکھا ھذا قبر حسین المظلوم الذی قتلوا عطشانا. یہ حسین مظلوم کی قبر ہے جس کو کربلا کی دھرتی پر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مات میں حسین یا حسین Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.